يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے. حضور نے فرمایا یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا. اب گنتے جائیے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا. مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی. وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائیں گے. وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اعتراض کا جواب پیش خدمت ہے. مرزا غلام احمد صاحب افیون تو کھاتے ہی تھے، مگر باقاعدہ لاہور کی ایک دکان ہے ای پلومر، جو ہائی کورٹ کے سامنے مال روڈ پر آج بھی ہے. آج کر اس میں پورے ریفرنس توڑ پہنچا دوں، آج کر اس میں پورے ریفرنس توڑ پہنچا دوں، آج کر اس میں پورے ریفرنس توڑ پہنچا دوں. آج کل اس دکان کے مالک حافظ امین الدین صاحب ہیں. پہلے زمانے میں یہ شراب کی دکان تھی. مرزا غلام احمد صاحب اس ای پرومر دکان سے شراب ٹونک وائن منگا کے پیا کرتے تھے. محترم ناظرین، تو آپ نے طاہر القادری کا الزام تو سن لیا. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ای پلومر شاپ ہے کیا یہ واقعی ایک شراب خانہ ہے؟ تھوڑی سی ہی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ تو کبھی بھی شراب کی دکان تھی ہی نہیں. یہ تو ایک کیمسٹ یعنی کہ فارمیسی شاپ تھی. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر، جہاں ای پلومر شاپ کی تصویر بھی دی گئی ہے. اس تصویر کی ڈسکرپشن میں آرٹ ڈیکو ای پلومر اینڈ کمپنی کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ لکھا ہے. تو یہ کیسے ایک شراب کی دکان ہو سکتی ہے؟ اب ہم حاجی امیر الدین صاحب کی ایتھیکل لیبارٹری کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اس ویب سائٹ پر ای پلومر کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. حاجی صاحب نے بڑی ایمانداری کے ساتھ یہاں ای پلومر کمپنی کو سب سے پرانے فارماسسٹ کی صورت میں بتایا ہے، اور وہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور سے. تحقیق کرتے ہوئے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ ای پلومر صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں آج بھی موجود ہے، اور وہاں بھی یہ ایک کیمسٹ کی دکان ہے. اسی لیے ہم انڈیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ medindia.net پہ جا کر ای پلومر کے بارے میں جانتے ہیں. آپ کو حیرانی ہوگی کہ ای پلومر کمپنی انڈیا دہلی میں آج بھی ایک کیمسٹ کے طور پر کام کر رہی ہے. میڈ انڈیا وہ ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ انڈیا میں موجود تمام کیمسٹ کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور ان کا ایڈریس وغیرہ بھی نکال سکتے ہیں. میڈ انڈیا کی ویب سائٹ کے اوپر ای پلومر کمپنی کو انہوں نے کیمسٹ کے ٹیب کے نیچے رکھ کر اس بات کا ثبوت دیا ہے ہمیں کہ یہ ایک کیمسٹ شاپ ہی ہے. باقاعدہ لاہور کی ایک دکان ہے ای پلومر. پہلے زمانے میں یہ شراب کی دکان تھی. آج کر اس میں پورے ریفرنس توڑ پہنچا دوں. آئیے ناظرین، اب ہم ٹونک وائن کے بارے میں کچھ تحقیق کرتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریر کو بھی دیکھتے ہیں. یہ ٹونک وائن بنانے والی کمپنی کی ویب سائٹ ہے. ٹونک وائن کی ہسٹری بتاتے ہوئے یہاں لکھا ہے کہ 1927 میں انہوں نے ٹونک وائن کا فارمولا چینج کیا تھا، اور اس سے پہلے یہ ایک پینٹڈ میڈیسن کے طور پر رجسٹرڈ تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 1927 سے پہلے یہ دوائی کے طور پر استعمال کی جاتی تھی. دکان سے شراب
ٹونک وائن منگا کے پیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے منگوا کر، اور پھر اللہ کی شان کہ اس کو خود بھی ایسا اور امت بھی ایسی ملی کہ یہ سارے خط انہوں نے پورے اہتمام سے خود چھاپ بھی دیے ہیں۔ طاہر القادری صاحب یہاں پر کیس بیانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہت سارے خطوط جو ان کے ماننے والوں نے اس میں چھاپ بھی دی ہیں، یعنی کہ بہت سارے خطوطوں میں انہوں نے شراب کا ذکر فرمایا ہوگا۔ تو ہم ان خطوطوں کو بھی ایک نظر دہرا کے دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے خطوط امام بنام غلام۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ یہ اس کتاب کا ٹائٹل پیج ہے، خطوط امام بنام غلام، اور یہ مرزا صاحب کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے خط کا عکس ہے، میں نے وہ بھی چھاپا ہے۔ مرزا غلام احمد کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خط، یہ اس کا عکس ہے، دیکھ لیا آپ نے؟ بس اسی خط کو پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، میرے محب اور میرے بھائی حکیم محمد حسین سلمہ اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی حکیم محمد حسین لاہور میں ہے۔ طاہر القادری صاحب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کوئی حکیم صاحب لاہور میں ہے، جبکہ وہ یہ تک نہیں جانتے کہ وہ جس کتاب کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتاب پبلش کرنے والے وہی حکیم صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ ذکر فرما رہے ہیں، اور انہی کا نام کتاب کے ٹائٹل پیج جو طاہر القادری صاحب کو دکھا چکے ہیں اس میں بھی درج ہے۔ ان کو لکھتے ہیں، اس وقت میاں یار محمد کو بھیجا جاتا ہے، آپ اشیاء خریدنی خود خرید دیں، اشیاء خریدنی خود خرید دیں، یہ لکھا ہوا ہے، اور ایک بوتل ٹانک وائن کی بھی، ایک بوتل ٹانک وائن کی بھی ای پرومر کی دکان سے خریدیں، مگر ٹانک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رہے، چونکہ کردار کے اچھے نہیں تھے، بس یہ ذہن میں رکھ لیں، کردار اچھا نہیں تھا۔ ہم طاہر القادری صاحب کو ان کی زبان درازی پر یہاں پر صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وہ کہتے ہیں کہ مگر ٹانک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رہے، باقی خیریت ہے، والسلام مرزا غلام احمد، یہ دستخط ہے۔ جیسا کہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ای پلومر کبھی بھی شراب کی دکان نہیں تھی، اور ٹونک وائن بھی ایک پیٹنٹ میڈیسن تھی، لیکن پھر بھی ہم ان خطوط کی طرف بھی جاتے ہیں جو حکیم صاحب نے شائع کروائے ہیں۔ چند کا عکس آپ کے سامنے حاضر ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور خط کا عکس ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حکیم صاحب کو بھیجا۔ اس خط میں آپ پڑھ سکتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، آپ بے شک 1 تولہ مشک بقیمت 2 روپے خرید کر بذریعہ بی بی بھیج دیں۔ آپ یہاں پہ نوٹ کریں، حضور نے جو چیز درکار تھی اس کا وزن اور قیمت خاص طور پر مینشن کی ہے تاکہ خریدنے میں کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ اسی طرح ایک اور خط جو حکیم صاحب نے اس کتاب میں شائع کروایا ہے، اس خط میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس وقت 2 دواؤں کی ضرورت ہے، ایک کیلورانا جو 2 دفعہ پہلے منگوا چکے ہیں، عزیزی میر محمد اسماعیل کو وہ دوا معلوم ہے جو شاید ڈیلا قیمت پر آتی ہے، دوسری دوا وائی بیوٹر جو رحم کے امراض کی دوا ہے۔ اس میں بھی آپ نے ایک چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ باقاعدہ طور پر ایک خاص دوائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہی حال ٹونک وائن کے معاملے میں بھی تھا، حضور نے خاص طور پر تاکید کے ساتھ وہی ٹونک وائن، وہی دوا مختص فرمائی تھی جو ای پلومر والے اس ٹائم بیچ رہے تھے، اور خاص طور پر تاکید فرمائی تھی کہ یہ دوا ای پلومر سے ہی لی جائے، کسی اور دوائی والی دکان سے نہ خریدی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں پیدا ہونے والے مرض کا نام
یہودیت ہی رکھا تھا، اور یقیناً اس کا علاج مسیحیت ہی تھی۔ اسی لیے یہ یہودی صرف علماء اس مسیحی علاج کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں۔ انہی یہودی صرف علماء کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن عمر اور کئی صحابہ سے مروی، فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جب علم ناحقداروں کے پاس چلا جائے، علم کی امانت دنیا پرستوں کے پاس اور لذت پرستوں کے پاس اور شہوت پرستوں کے پاس اور دنیا کی جاہ و منصب پرستوں کے پاس اور نفس پرستوں کے پاس چلی جائے تو علم اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور فرمایا پھر کیا ہوگا؟ جب کوئی بھی عالم ربانی نہیں بچے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ پھر جاہل لوگوں کو اپنا مفتی، اپنا عالم، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا بنا لیں گے۔